ہمارے چینل توحید اور سنت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ ربیع الاول کی مناسبت سے اپنے پیارے اور محبوب نبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا کچھ حصہ بقدر جسہ عرض کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق بخشے، پھر مجھے آپ سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، پھر آپ کی اطاعت اور پھر آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت کب اتری، کیوں اتری؟ اس کے متعلق جو واقعات مفسرین نے نقل کیے وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، زیادہ یہی قول اور یہی بات راجح ہے اور مشہور ہے کہ مشرکین مکہ جو کہ آپ کے ہم وطن بھی تھے، ہم عصر بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے، تعلق دار بھی تھے، محض دعوت توحید کی وجہ سے آپ کے دشمن بنے، اور پھر اس دشمنی میں انہوں نے حدیں کراس کی، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، ہر وقت ان کی یہی کوشش ہے کہ اس نور کو بجھا دیا جائے اور یہ معاملہ ختم کر دیا جائے، لیکن شاید انہیں علم نہیں تھا کہ نور خدا ہے کفر کی ہر حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی ہر حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، انہوں نے اللہ کے نور کو بجھانا چاہا، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہا اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اسی سلسلہ میں ان کا ایک سفر ہوا، کچھ بندے انہوں نے بھیجے، عقبہ بن ابی معیط اور اسی طرح اور کچھ لوگ مدینہ کے یہودیوں کے پاس، ہمارا یہ معاملہ ہے، مقابلہ ہے آپس میں، ہمیں کچھ ایسی باتیں بتاؤ، تم تورات و انجیل کے عالم ہو، کہ ہم پرکھ سکیں کہ یہ نبی سچا ہے یا نہیں۔ پرکھ کے لیے تو شاید وہ اتنا نہیں آئے جتنا کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ حاصل کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے تورات و انجیل کی روشنی میں اپنی طرف سے تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اس سے جا کے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اس سے جا کے پوچھو ذوالقرنین کون تھا، اس سے جا کے پوچھو روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 3 سوال
اور ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ بتا گیا تو سمجھ جانا کہ اللہ کا سچا نبی، کیونکہ ان چیزوں کا علم اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں، اور اگر نہ بتا سکا تو صاف واضح ہے کہ نبوت سچی نہیں۔ یہ آئے، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھے، حضور نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ خود عالم الغیب نہیں، خود عالم الغیب ہوتے تو بتا دیتے، ذوالقرنین یہ تھا، اصحاب کہف یہ تھے، روح یہ ہے، لیکن نبی کا علم اگرچہ وسیع ہوتا ہے لیکن پھر بھی محدود ہوتا ہے۔ نبی اتنی بات جانتا ہے جتنی اللہ اسے بتاتا ہے، اور نہ بتائے تو پھر اس بتائے ہوئے سے ایک ذرہ بھی آگے نبی کا علم بڑھ نہیں سکتا۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ کل آنا میں تمہیں بتاؤں، یعنی ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کی نصرت مدد میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ہر معاملے کا حامی و ناصر ہے، مددگار ہے، اور اس کا ہاتھ میری پیٹھ پہ ہے۔ جب بھی کوئی مجھ سے کوئی بات پوچھتا ہے میرا رب مجھے بتا دیتا ہے، یہ بھی پوچھ رہے ہیں تو ضرور وہی آ جائے گی، کل تک میں انتظار کرتا ہوں، وہی آئے گی میں تمہیں بتا دوں۔ دوسرے دن وہ پھر آ گئے، اور ادھر سے حالت یہ تھی کہ وہی کوئی نہیں آئی، یعنی آپ کی توقع کے برخلاف وہی نہیں آئی۔ آپ نے پھر کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا، کل یوں آتے گئے، اور 15 دن یا 17 دن یا 18 دن، بعض روایات میں 40 دن گزر گئے، لیکن وہی بند۔ یہ کیوں وہی بند ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، حالانکہ کہنا یوں چاہیے تھا اللہ کی منشا کے مطابق کہ میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ نہیں کہا نا، جس سے رب کی توحید پہ اگر کوئی اگرچہ کوئی ضرب تو نہیں پڑی، لیکن جہاں تعلقات بڑے گہرے ہونا وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی محسوس کیا جاتا ہے، نزاکت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تعلق میں، تو وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے ہاں نیکی کے کام کہلاتے ہیں، ہم نیکوکاروں کے ہاں جو چیزیں نیکی ہوتی ہیں، جو اللہ کے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، ان کے نزدیک ان کاموں کا کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ جس چیز کی گنجائش ہمارے لیے ہوتی ہے، اللہ کے زیادہ مقرب اور قریبی لوگوں کے لیے وہ گنجائشیں بھی گناہ ہوتی ہیں، یعنی وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق چونکہ اتنا زیادہ قریبی اور گہرا ہے، لہذا ہمیں اس قرب کے تعلق میں ان گنجائشوں پہ عمل کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ 40 دن جب گزرے، کیا طوفان بدتمیزی نہیں تھا جو انہوں نے نہیں مچایا، ہر طرح کی انہوں نے سازش کی، اور بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں۔ مخالف تو پہلے تھے، ایک نیا بہانہ ہاتھ آ گیا، دیکھا اللہ، ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل، انہوں نے تو یوں تک کہہ دیا کہ ان محمدن ودعہ ربہ وقلا، کہ محمد کو اس کے رب نے
چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ بعضوں نے تو اور بھی بڑے بکواسات کیے، وہ چونکہ کہتے تھے کہ اسے کوئی وحی نہیں آتی، پتہ نہیں کون اسے پڑھاتا ہے، شیطان تک کا قول کرتے تھے کچھ لوگ، تو اب کہتے تھے کہ وہ چھوڑ گیا اس کو، بس یہی چند دن تھے جو گزر گئے۔ جب طوفان بدتمیزی اتنا حدوں کو چھونے لگا نا، اللہ نے سورۃ والضحیٰ نازل فرمائی اور ان سوالوں کے جواب بھی دیے۔ سورۃ کہف بھی اتری جس میں اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان کر دیا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کر دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ہم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں اس کا واقعہ، وہ دونوں واقعے۔ اور روح کے بارے میں بھی کہہ دیا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، یہ روح کا سوال کرتے ہیں، قل آپ کہیے الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ بس جب تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، چونکہ طوفان بدتمیزی بہت عروج کو پہنچ چکا تھا، اور حضور کیا کیا برداشت کرتے، آخر انسان تھے نا، دل بھر آتا ہے، وہ دل جو غمگین ہوا اور ان کے بکواسات سن سن کر جو دل رنجیدہ ہوا تھا، غموں کے جو پہاڑ اندر جم کے کھڑے ہوئے تھے، آخر اس کو بھی تو زائل کرنا تھا نا، وہ دل کی گرانی بھی تو ختم کرنی تھی، اور ان کے بکواسات کا جواب بھی تو دینا تھا نا۔ اس لیے اللہ تعالی نے سورۃ والضحیٰ نازل فرمائی، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تسلی کا سامان بھی کر دیا اور آپ کی شان کو بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ ربیع الاول ہے نا، شان مصطفیٰ بھی پڑھ کے سنانی بہت ضروری ہے، اور شان مصطفیٰ ایک تو یہ ہے کہ میں خود پڑھوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی بڑے سے بڑا عالم مفسر مفکر مدبر محقق پڑھے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ ویلیو اس کی ہے جو خود میرا رب اپنے محبوب کی تعریف قرآن میں کرتا، وہ سب سے اعلیٰ۔ میں کچھ پڑھوں، جس طرح نعت خان ہے، نعت خوانی کرتے ہیں، شاعر ہیں، شعر لکھتے ہیں، قصیدے لکھتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، کریں تو صحیح، سارے کریں، کرتے رہے بھی صحیح اور کرتے بھی رہیں گے قیامت تک، لیکن یہ ساری تعریفیں ادھوری ہیں، ناقص ہیں۔ کامل تعریف ہوئی ہے جو اللہ نے قرآن میں کر دی، اس لیے میں اسی کو پڑھ کے سناؤں گا آپ کو جو تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اللہ، اور اس سے یہ بھی مت سمجھیے گا کہ میں بیان کروں گا تو حضور کی شان زیادہ ہو جائے گی، نہیں، معاملہ بالکل الٹ ہے۔ حضرت سان نے کہا تھا نا، ما مدحت محمدا بمقالتی، ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضرت حسان کہتے ہیں، لوگوں میں جو تعریف کرتا ہوں اپنے شعروں میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میری تعریف کرنے سے میرے نبی کا مقام بڑھتا ہے، میرے جملے بولنے سے ان کی عظمت میں ترقی ہوتی ہے، میری تعریف کرنے سے ان کی شان زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اعلیٰ قسم کا کوئی عطر ہو، مشک ہو یا کافور ہو، وہ اتنا اعلیٰ ہے، میں اس کی تعریف کروں،
اس کے مرتبے اور درجے کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، میں بولوں یا نہ بولوں، میں تعریف کروں یا نہ کروں، اس کے درجے میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ وہ تو بڑا اونچا درجہ ہے، مشک ہے، عنبر ہے، کافور ہے، یا کستوری ہے، یا کوئی بڑے سے بڑا عطر ہے، یا خوشبو ہے، بالکل وہی معاملہ۔ میں حضور کی تعریف میں بولوں یا نہ بولوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے نبی کی شان میں۔ ہاں مگر پھر کیوں بول رہا ہوں؟ حضرت حسان کہتے ہیں وجہ یہ ہے، ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میں تو صرف یہ فائدہ لینے کے لیے اپنے نبی کی تعریفیں شعروں میں کرتا رہتا ہوں، قصیدوں میں کرتا رہتا ہوں، کیونکہ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم کی تعریف کرنے کی وجہ سے میرے کلام کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ ان کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ صرف کیا ہے؟ میرا اپنا۔ ویسے پتہ نہیں میری باتوں کو کوئی لے نہ لے، سنے نہ سنے، کوئی درجہ رتبہ بنے یا نہ بنے، لیکن جب حضور کی تعریف کرنے لگتا ہوں تو حضور کی تعریف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میرے کلام کے اندر بھی درجہ، مقام اور عزت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ میری بھی وہی حالت ہے، میری ویسے کیا حیثیت ہے، میری کوئی سنے نہ سنے، لیکن جب بات ہوگی میرے نبی کی، بات میرے نبی کی ہوگی، فائدہ مجھے بھی ملے گا کہ میری گفتگو کی بھی عزت ہو جائے گی۔ عزتیں تو ساری انہی کی ہیں، بس تھوڑا سا کچھ مجھے بھی قطرہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ، اس لیے میں نے سورۃ والضحیٰ کا سہارا لیا۔ اللہ کریم نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینا شروع کر دی اور فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ دو قسمیں اٹھائیں، پہلی قسم والضحیٰ، اے میرے پیغمبر مجھے چڑھتے سورج کی قسم ہے، اے میرے پیغمبر مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے۔ یہ جو چاشت کا وقت ہوتا ہے صبح تقریباً 8، 8:30، 9 کا یہ جو وقت ہوتا ہے، جب سورج تھوڑا سا بلند ہو رہا ہوتا ہے، اٹھ رہا ہوتا ہے، کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، رنگ پھیل رہے ہوتے ہیں، روشنیاں جو ہیں وہ پھیلنے لگ جاتی ہیں، اس وقت کی قسم اللہ نے یہاں کیوں اٹھائی؟ حکمت تو اللہ جانتا ہے، راز تو اللہ جانتا ہے، لیکن قرآن کے سمندر میں ڈوب کر قرآن کے معانی و مطالب و اسرار و رموز کو کچھ حاصل کرنے والے مفسرین نے کچھ نقطے بیان کیے، میں وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والضحیٰ، او میرا پیغمبر مجھے چڑھتے سورج کی قسم ہے، یعنی مطلب یہ ہے جس طرح چڑھتا ہوا سورج چڑھے اور اٹھے اور نکلے، شعائیں پھیلے اور کرنیں پھیلے، ان شعاؤں اور کرنوں کے نتیجے کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ظلمت ختم ہو جاتی ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر والضحیٰ، جتنے تک تیری نبوت کا سورج نہیں چڑھا اتنے تک دنیا کے اندر ظلمت ہی ظلمت تھی، اتنے تک دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن جس وقت تیری نبوت کا سورج چمکا ہے میرے پیغمبر، دنیا کو آ کر آپ نے پر نور کر دیا اور ظلمتوں کو یکسر کافور کر دیا، پیغام حق سنا کر مسرور کر دیا اور وحدت کی میں پلا کر مخمور کر دیا۔ جتنے
تک آپ نہیں آئے دنیا اندھیروں میں پڑی ہوئی ہے، جتنے تک آپ نہیں آئے دنیا میں شرک کے اندھیرے، جتنے تک آپ نہیں آئے دنیا میں کفر کے اندھیرے، جتنے تک آپ نہیں آئے دنیا میں جہالت کے اندھیرے، جتنے تک آپ نہیں آئے دنیا میں رسم کے اندھیرے، جتنے تک آپ نہیں آئے دنیا میں رواجوں کے اندھیرے، جتنے تک آپ نہیں آئے دنیا کے اندر نا انصافیوں کے اندھیرے، جتنے تک آپ نہیں آئے دنیا میں فحاشی کے اندھیرے، جتنے تک آپ نہیں آئے دنیا میں بے حیائی کے اندھیرے، جتنے تک آپ نہیں آئے دنیا میں ظلم کے اندھیرے، جتنے تک آپ نہیں آئے دنیا کے اندر غلاظتوں کے اندھیرے، لیکن جس وقت آپ کو میں نے بھیجا ہے والضحیٰ، اور میرے پیغمبر تیرے آنے سے دنیا چمک اٹھی ہے، تیرے آنے سے دنیا روشن ہو چکی، تیرے آنے سے دنیا میں روشنیاں ہی روشنیاں پھیل چکی ہیں۔ کتنا خوبصورت کہا کسی کہنے والے نے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے نبی جتنے تک نہیں آئے دنیا میں اندھیرے، لیکن میرے پیغمبر کی نبوت کا سورج جس وقت طلوع آئے، میرے پیغمبر کی نبوت کی کرنیں جس وقت دنیا میں پھیلی ہیں، تو اس آفتاب نبوت کے صدقے، اس آفتاب نبوت کی کرنوں کے صدقے، اس آفتاب نبوت کی شعاؤں کے صدقے اللہ نے دنیا میں نور توحید پھیلا دیا، نور سنت پھیلا دیا، اللہ نے دنیا کے اندر روشنیاں ہی روشنیاں کر دی ہیں۔ اس لیے اللہ نے والضحیٰ والی قسم اٹھائی، اور میرے پیغمبر مجھے تیرے چڑھتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، جس طرح سورج چڑھتا ہے تو بڑے رنگ ہوتے ہیں اس کے چہروں کے اوپر، اے میرے پیغمبر اسی طرح تیرا چہرہ بھی تو اتنا حسین بنا دیا میں نے، اتنا جمیل بنا دیا، اتنا اجمل بنا دیا، اتنا احسن بنا دیا، اتنا اکرم بنا دیا، اتنا افضل بنا دیا، اتنا اعلیٰ بنا دیا، اتنا اولا بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا کہ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کریم فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورج چڑھتا ہے تو دنیا سورج کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دنیا ان کرنوں کی طرف دیکھتی ہے، اور تو آیا ہے میرا پیغمبر تو میں تیرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ والضحیٰ، تیرے چہرے کی کرنیں اور پھوٹنے والے جمال کمال، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا دلیل نہیں اس بات پر جو وہ بکواس کرتے ہیں کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا؟ اگر چھوڑ دیا ہوتا تو یہ کرنیں کیوں پھوٹتی؟ اگر چھوڑ دیا ہوتا تو حسن میں اضافے کیوں ہوتے؟ اگر چھوڑ دیا ہوتا تو یہ ساری رونقیں تو ختم ہو جاتی، لیکن ہر آن تیرے چہرے پہ آنے والی نئی رونق اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا بکواس غلط ہے۔ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی کوئی نہیں اور تجھ سے منہ موڑا بھی کوئی نہیں۔ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی کوئی نہیں اور تجھ سے منہ موڑا۔ اللہ 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 اللہ، روشنیاں پھیل گئیں اللہ، اور آپ کو پتہ ہے سورج نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہے کہ نہیں؟ رہتے ہیں ستارے بھی، ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب حضور کو سورج بنایا والضحیٰ، آفتاب نبوت، تو جو ستاروں کی روشنیاں پہلے چمک رہی تھی دنیا میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی شریعت، ان کے ماننے والے، ان کی کتاب، سیدنا عیسیٰ، ان کی شریعت، ان کی کتاب، یہ جو ستاروں کی روشنیاں دنیا میں تھی نا، آفتاب نبوت کے آنے کی دیر تھی، وہ ستارے سارے بجھ گئے اور ہر طرف سورج کی روشنی کا راج ہو گیا، ہر طرف
سورج کی، کیونکہ یہ تو ہے نا جی میرے نبی کی خصوصیت کہ میرے نبی اگر آ جائیں تو پھر کوئی نبی بھی نبی رہ سکتا، کسی نبی کی نبوت بھی نہیں رہ سکتی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ جو ایک کانفرنس اللہ نے بلائی تھی عظمت مصطفیٰ کے عنوان پر عالم ارواح میں، عالم ارواح میں سارے سامعین کون تھے؟ انبیاء، اور خطیب کون تھا؟ خود میرا اللہ، اور خطاب کا موضوع کیا تھا؟ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آنکھ چھوڑا کرو، زور سے کہو سبحان اللہ، تو آدھے کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرو۔ جب نبی کا حضور کا نام آئے عشاق مصطفیٰ کے دل تڑپنے لگ جانے چاہیے، اور اس تڑپ کا نظارہ یہ ہو کہ زبانوں پہ میرے نبی پہ درود کے ترانے جاری ہو جانے چاہیے۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو۔ اللہ، میرے نبی آئے، ہر کسی کی نبوت کا سورج غروب ہو گیا۔ وہ خطاب کیا تھا عالم ارواح میں؟ اے میرے نبی اور رسولو، مجھ سے وعدہ کرو جب تم دنیا میں جا چکو اور تمہاری نبوت کا زمانہ عروج پہ ہو اور اچانک آ جائے میرا آخری رسول، تو مجھ سے وعدہ کرو کہ اسی پہ ایمان لاؤ گے، اپنی نبوت چھوڑ دو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے، اپنی نبوت چھوڑ۔ جب میرے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی سچا نبی بھی نبی نہیں رہ سکتا تو کوئی جھوٹا نبی چل سکتا ہے؟ بولو، جب میرے نبی کی نبوت کے زمانے میں کسی سچے نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی تو جھوٹوں کو یہاں کون پوچھتا ہے؟ اللہ۔ بہرحال یہ ہے جی تھوڑا سا اس کا مفہوم۔ وَالضُّحَىٰ، چاش کے وقت کی قسم ہے مجھے، وَالضُّحَىٰ، چاش کے وقت کی قسم ہے میرے پیغمبر، جس طرح اس کی کرنیں بے مثال، تیرے چہرے کی کرنیں بھی بے مثال، جس طرح اس کے چہرے پہ رنگ پھوٹتے ہیں تیرے چہرے پہ رنگ پھوٹتے ہیں، اس لیے میرے پیغمبر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، دوسری قسم اٹھائی، مجھے رات کی قسم ہے جب اس کی تاریکی پھیل جاتی ہے، جس وقت رات کا وہ جو ہے شباب اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی تاریکی چھا جاتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا، یہ اشارہ اس طرف کیا، یہ میرا نظام ہے، دن آتا ہے تو پھر رات آتی ہے، رات آتی ہے تو پھر دن بھی آتا ہے، کبھی رات کو لمبا کرتا ہوں تو دن چھوٹا کر دیتا ہوں، کبھی دن کو لمبا کرتا ہوں تو راتوں کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ اس رات کے آنے جانے میں اور اس کے طویل ہونے میں محبت اور ناراضگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے پیغمبر تیرے چڑھتے ہوئے نبوت کے سورج کے دوران یہ جو درمیان میں 18 دن یا 40 دن کی رات آ گئی ہے وہی بند ہو گئی ہے، یہ جو رات آ گئی ہے درمیان میں، میرے پیغمبر اس رات سے گھبرانا نہیں، یہ رات جو آئی ہے اس کا تعلق بالکل کوئی نہیں تیری میری آپس میں کوئی اسی طرح محبت یا عداوت کے بڑھنے یا اس طرح چلنے سے کوئی اس کا لنک یا تعلق نہیں ہے۔ اے میرے پیغمبر، جس طرح رات آتی ہے تو رات کے بعد دن کے چڑھنے کی امید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سونے والا جب سو سو کے تھک جاتا ہے پہلو بدلتا ہے بار بار، اور اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہے ٹائم کیا ہو گیا، اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہے جناب آسمان پہ پھوٹی ہے کہ کوئی نہیں پھوٹی، اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ صبح صادق طلوع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بالکل میرے پیغمبر یہی مثال ہے، واللیل اذا
اذا سجا، یہ جو رات آئی ہے وہی کہ بند ہونے والی، یہ چھٹ جانے والی ہے میرے پیغمبر، یہ ختم ہو جانے والی ہے میرے پیغمبر، یہ مستقل کوئی نہیں ہے میرے پیغمبر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے واللیل کی قسم کھا کے اشارہ یہ کر دیا، یہ ظالم جو کہتے ہیں کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، اے میرے پیغمبر میں نے تجھے چھوڑا کوئی نہیں، میں تجھ سے ناراض کوئی نہیں ہوا۔ آگے اللہ نے وہی بات کر دی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے میرے پیغمبر، نہ میں نے تجھ سے منہ موڑا ہے میرے پیغمبر۔ اتنا چہرہ چھوڑنے والا تو نہیں ہوتا، چھوڑنا ہوتا تو اس وقت چھوڑ دیتا جس وقت تیرا باپ تیرے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکا تھا، تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور یتیم ہو گیا تھا۔ چھوڑنا ہوتا تو تب چھوڑتا جب تیری ماں 6 سال کی عمر میں بھی فوت ہو گئی تھی، اس وقت جو نہیں چھوڑا تو آج بھی نہیں چھوڑتا۔ چھوڑنا ہوتا تو تب جب تیرا دادا 8 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، جب تب نہیں چھوڑا تو اب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اے میرے پیغمبر، چھوڑنا ہوتا تو پہلے چھوڑ دیتا جب تیرے اوپر انعام کوئی نہیں کیے تھا نبوت والا، جب قرآن کوئی نہیں نازل کیا تھا۔ چھوڑنا ہوتا تو تب چھوڑ دیتا، اب جب کہ میں نے رمضان بھی دے دیا، اب جب میں نے قرآن بھی دے دیا، اب جب کہ میں نے شان بھی دے دی، اب جب کہ میں نے مقام بھی دے دیا، درجہ بھی دے دیا، شہرت بھی دے دی، بلندی بھی دے دی، اونچائی بھی دے دی ہے، اب جب سارے انعام میں نے تیرے اوپر نچھاور کر دیے، اب چھوڑنے والی باتیں بالکل غلط ہیں اور جھوٹ ہے۔ میں اللہ تو قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں، او میرا پیغمبر، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے پیغمبر مجھے چڑھتے سورج کی قسم ہے میں نے تجھے چھوڑا کوئی نہ۔ ایک تفسیر عزیزی مفسر جھوم گیا ہے جی، مفسر نے معنی کر دیا، تفسیر کر دی، وضحیٰ، او میرے پیغمبر مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم، مجھے تیری اتنا لاڈ اور اتنا پیار۔ ایکو کم کرے، تھوڑی ایکو تھوڑی سی کم کرے۔ وضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، او میرے پیغمبر آگے دیکھ تو صحیح، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ جو تیرا ہر اگلے و آنے والا لمحہ ہے، تیرے ہر آنے والے لمحے کو ہم نے پچھلے لمحے سے بہتر بنا دیا۔ جب تو عالم ارواح تھا وہ بھی بہتر تھا، لیکن جب ماں کے پیٹ میں آیا تو بہترین، ماں کے پیٹ میں تھا تو بہتر تھا، جب پیدا ہو گیا تو بہترین، جب پیدا ہو گیا تو بہتر تھا، لیکن جب بچپن میں آیا تو بہترین، جب بچپن میں تھا تو بہتر تھا، جب جوانی آئی تو وہ بہترین، جب کنوارا تھا تو صرف بہتر تھا، جب شادی شدہ ہو گیا تو بہترین، بے اولاد تھا تو بہتر تھا، اولاد والا ہو گیا تو بہترین۔ دنیا کی زندگی میں مکے کی زندگی تھی تو بہتر، جب مدینے کی زندگی آئی تو بہترین۔ اے میرے پیغمبر، جوں جوں تیرا وقت آگے گزرتا جاتا ہے، تیرا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے میرے پیغمبر، میرے انعام تیرے اوپر برستے جا رہے ہیں۔ اے میرے پیغمبر، میری نوازشات، میرے الطافات، میرے انعامات، میرے اکرامات، میرے اعزازات، میری نوازشات کی بارشیں تیرے اوپر برسنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس لیے میرے پیغمبر، یہ دنیا کی زندگی تو گزارے
آئے گا یہ دنیا کی زندگی تیرے لیے بہتر، لیکن وفات کے بعد جنت والی زندگی بہترین۔ پھر وہاں آئے گا قبر بہتر، قبر سے نکلے گا تو میدان محشر کا استقبال بہترین ہے، اور وہاں سے نکلے گا تو پھر مقام محمود پہ پہنچاؤں گا تو بہترین، مقام معدود سے اب میں تجھے جنت کے دروازے پہ پہنچاؤں گا تو بہترین، وہاں جنت میں جائے گا تو پھر بھی بہترین، درجے چڑھے گا تو اور بہترین، اور اوپر جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ میں نے تیرے لیے مقام وہ بنا کے رکھا ہے جس مقام کی چھت میں نے اپنا عرش بنا دیا۔ اپنا عرش تیرے مکان اور تیرے بلڈنگ کی چھت بنا دی ہے، اس لیے میرے پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرے آنے والا ہر لمحہ پچھلے سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو ترقی ہو رہی ہے، یہ جو انعام زیادہ ہو رہے ہیں، یہ جو اکرام بڑھ رہے ہیں، یہ جو شان اونچی ہو رہی ہے، یہ جو درجہ زیادہ ہو رہا ہے، یہ زیادہ درجہ، یہ ترقیاں، یہ درجوں کا بڑھنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ یہ ان کی بکواس ہے، میں تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا اور تجھ سے منہ بھی میں نے موڑا۔ اور آگے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہائے ہائے ہائے، شان محمدی۔ اور میرا بھائی پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ، کیا دوڑے مائیے جناب گا گا کے لوگ شان بیان کرتے، نال ڈھولکی لگ گئی، قوالیاں اس طرح ہوتی ہیں، تاڑیاں جس سے میرے نبی نے منع کیا، نال تاڑیاں، نال ڈھولکیاں، طبلے سرنگیاں، اے بالکل نبی کی سنت کے قاتل بیٹھے اور گلے پھاڑ پھاڑ کے روپے بٹورنے کے لیے، فیسیں کھری کرنے کے لیے علم نشرح لک صدرک پڑھا جا رہا ہے، والضحیٰ پڑھا جا رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھا جا رہا ہے ڈھول کی تھاپ پہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ قوالیوں کو بھی آپ سمجھتے ہو نا بھی یہ کوئی چنگی شے ہے، یہ نہیں سویرے سویرے ڈرائیور کو کہو نا بھیا گانے بند کر، اور گانے بند کر کے قوالی لا دینا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ قوالی جو ہے وہ اچھی چیز ہے۔ قوالی میں تو ڈھول ہے، طبلہ ہے، سرنگی ہے، اور یہ وہ آلات موسیقی ہیں جن آلات موسیقی کے اوپر میرے نبی نے لعنت کی ہے، لعنت۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں ان موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ جو نبی ان آلات کو توڑنے کے لیے آیا، غضب ہو گیا، اسی نبی کا نام اسی موسیقی کے اوپر لیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لو، ایک قوالیاں شوالیاں والا کوئی دین کوئی نہیں، بولو قوالیوں والا کوئی دین ہے تو سچی سچی کھری نعت سن جو شرکیہ جملوں سے پاک ہو، جس میں حدوں کو کراس نہ کیا گیا ہو، ورنہ اتھے تو نعتیں بھی پتہ نہیں کہ شرک تے کفر بکدن لوگ وہ کیویں ہو، او سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یسرب کے والی۔ اور یسرب تو گیا، یسرب تب تھا جب بیمار یہاں پڑے رہتے تھے، یسرب تب تھا جب آب و ہوا خراب تھی، جب میرا محبوب ہو گیا آب و ہوا بھی معطر ہو گئی، اب یسرب نہیں رہا، اب مدینہ بن گیا۔ اب نہ تو میں یسرب نہ کہ اب مدینہ کہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی، اللہ سارے نبی تیرے در کے سوالی ہیں یا اللہ کے در کے سوالی؟ اور تم جھومتے ہو بیٹھ کے کہ بڑی سونی آواز ہے، اور آواز بھی عورت کی، شروع میں اس کو جس نے پڑھا وہ عورت، آج بھی اس کی چلتی ہے، عورت کی تو آواز پہ پابندی ہے، وہ اونچی آواز سے تلاوت نہیں کر سکتی، تو اس کی نعتیں بھر بھر کے، اچھا بھرائی تو ریکارڈنگ تو رہ گئی پیچھے، اب تو ویڈیو، اب تو لائیو چلتا ہے جناب، خواتین پڑھتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں، اور نعت پڑھنے کے لیے آتی تو پارلر سے ہو کے آتی ہیں، پتہ ہے تو ڈھیر پتہ ہونا میرے نال، بلکہ نعت پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو
اچھا اب اور آگے نکل گیا کام. بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں چوکوں میں، جس طرح یہ نعت خانوں کے اوپر تصویریں ہوتی ہیں اشتہاروں پر، عورتوں کی بھی تصویریں ہو گئی اشتہاروں. ہائے ہائے فیا غربت الاسلام، ہائے اسلام کی غربت. یہ کتنا سچا دین تھا اور کتنے غدار ڈاکو درمیان میں آئے جنہوں نے اس سچے دین میں ملاوٹیں کرنے کی کوشش کی. بہرحال اگلی آیت میں پڑھ رہا تھا، آخری بات، یہ آدھی صورت آج ہو جائے گی تو آدھی میں اگلے جمعے بیان کروں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے پیغمبر، میں ان قریب تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. ہائے وہ ایک نبی ہے، اللہ نے طور پہاڑ پہ بلایا. موسیٰ علیہ السلام چڑھنے لگے نا تو دوڑ پڑے. اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، بندے پیچھے رہ گئے سارے جو تیرے ساتھ تھے اور تو دوڑ کے آگے نکل آیا. میرا پیغمبر یہ دوڑے کیوں ہو؟ اور موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ عجلت الیک ربی لترضی، اس لیے دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. تیرے ملاقات کی شوق میں دوڑ پڑا ہوں کہ میرے محبوب سے ملاقات کا وقت ہے. موسیٰ اللہ کو راضی کرے اور اللہ کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وہ دوڑے مجھے راضی کرنے کے لیے، میں قرآن اتاروں تجھے راضی کرنے کے لیے. ساری دنیا مجھے راضی کرے، میں تجھے راضی کروں. اللہ اللہ. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ سنو گے تو آپ کے دلوں میں امید پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوو گے؟ یہ جو اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو راضی کر کے رہیں، آپ کب راضی ہوو گے؟ میرے نبی نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ، اتنے تک میں راضی نہیں ہوں گا. وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، جتنے تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں اپنے اللہ سے راضی نہیں ہوں گا. میں راضی تب ہوں گا جب اپنی پوری امت کو جنت میں لے کے جاؤں. لیکن میں کہا کرتا ہوں یہ تجربہ ہے نا بڑا خطرناک، یہ کرنے کا یعنی یہ آتا ہے چلو ایک دڑے نکلتا وساں جہنم میں چوں، اے جہنم میں ونجن والا تجربہ کوئی نہیں میرا بھائی. اے نہ کر، اے کرن دا تجربہ، یہ کرنے کا تجربہ نہیں. ایسا کوئی نظام بنا کہ جہنم سے ہزاروں میل کی مسافت دور ہو، ورنہ جہنم کا قرب ہی انسان کو جلا دے گا اور جہنم کے اندر جو جائے گا اس کا کیا حال ہے. حضور لے جائیں گے، لیکن یہ سنیے نکلیں گے وہی جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، توحید پرست، ورنہ دل میں شرک کا عقیدہ پالنے والا میرے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. لیٹ نہ ہو جائے کہیں، ہر دفعہ لیٹ ہو جاتی ہے. تو سورۃ والضحیٰ میں نے شروع کی ہے، آدھی ہو گئی. اگلا حصہ جو اس کا آدھا ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ کمال کا ہے. اگلے جمعے آپ بر وقت تشریف لائیں گے، پورے 1 بجے بیان آج بھی شروع ہوا ہے. آج تو شاید 5-7 منٹ اوپر ہو گئے، اگلے جمعے انشاءاللہ پورے 1 بجے بیان شروع کریں گے.